ایک پراسرار جگہ جہاں سے بہت سے جہاز، کشتیاں اور لوگ غائب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ 150 سال گزرنے کے بعد آج اس جدید دور میں بھی اس کی پراسراریت آج بھی قائم ہے۔ آخر یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ کا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ آمد و رفت والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں سے امریکہ اور یورپ اور آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبی عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ گزشتہ برسوں میں سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ سال 2018 میں برطانیہ کے سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائیکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 5.42 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے۔